یہ حکومت، یہ نظام، اس کے ہرکارے اور اس کے بزرگ ظاہر و باہر والے سارے کے سارے مل کے ایک ووٹ نہیں توڑ سکتے. کل ایک ٹیلی ویژن نے دن کو لگایا تھا، آپ سب نے دیکھا، ٹیلی ویژن کا نام لینا مناسب نہیں ہو. جب دن کے وقت 93% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. شام جب ہوئی تو وہ 94 ہو گئے جب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا جو پول وہ کرا رہے. تو اس لیے جو عمران خان ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور ہم کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں کسی کاغذی شیر کی طرح. بالکل میدان میں ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. یہ ملک ہے. اچھا، میرا تبصرہ یہ ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ بھجوائے گئے تھے. ان کو کہا گیا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن رپورٹ کرو، اسٹیبلشمنٹ تو ٹھیک کریں گے. ایک چیز بتا دیں، اسد عمر کے خلاف جو رپورٹ جمع ہوئی ہے کیسوں کی تفصیلات، وہ کتنے کیسز ہیں ان کے خلاف؟ اسد عمر کے خلاف 11 کیسز کی رپورٹ جمع ہوئی ہے. 2 ان میں سے ایسے ہیں جب وہ کراچی میں تھے تو وہ درج کیے گئے. اس میں ہم نے پری ریسٹ بیل ان کی کورٹ سے پروٹیکٹیو مانگی ہے. تیسرا کیس ہوا ہے جس میں ان کی بیل ہوئی تھی لیکن ان کی ڈیٹینشن کی وجہ سے وہ انفریکچرس ہو گئی. تو MPO کے تحت اسد عمر کی گرفتاری تھی. اس میں جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو اگر رہائی مل بھی گئی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ پریس کانفرنس تو نہیں ہوگی، گرفتاری سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو لائٹر نوٹ تھا. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ جو اسد عمر کے خلاف الزام ہے وہ 2 خبریں ہیں جو میں نے نیوز آئٹمز ہیں. تو وہ پھر جج صاحب کہنے لگے وہ بھی ڈیلیٹ کر. میں نے کہا ہم تو پہلے ہی ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتے، تو وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں. پھر جو سرکاری وکیل صاحب تھے وہ کہنے لگے جی کہ دیکھیں جو اسد عمر کی ٹویٹ ہے وہ 63,000 پہ گئی. تو میں نے کہا ہم تو پھر بڑے ملزم ہو گئے جن کی ان سے بھی زیادہ ملینز تک جاتی ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک طریقہ ہے.